اب میں آپ کے سامنے پروفیسر علامہ حافظ ساجد میر امیر مرکزی جامعہ اہل حدیث پاکستان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ محترم جناب جمیل الرحمان صاحب امیر تحریک المجاہدین جموں کشمیر، جناب شاہد امین صاحب، جناب قاری شفیق الرحمان عربی صاحب، اور جناب شفیق بسروری صاحب، محترم مولانا نور پوری صاحب، اور میرے سامنے تشریف فرما دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، آج 5 فروری سارے پاکستان میں کشمیر کے کاس اور کشمیریوں سے یکجہتی اور ہمدردی کی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں، اور ان کا ایک حد تک فائدہ بھی ہے کہ ان سے ایک پیغام، ایک میسج مظلوم کشمیری بھائیوں کو جاتا ہے کہ کم از کم اہل پاکستان کو ہمارے دکھ درد کا احساس ہے۔ لیکن جیسا کہ محترم جمیل الرحمان صاحب نے فرمایا، یہ نہ صرف ناکافی ہے بلکہ اتنے تھوڑے سے عمل سے ہم اپنی شرعی، دینی اور انسانی ذمہ داریوں سے عہدہ برابر نہیں ہوتے۔ بہرحال ایک پیغام ہمدردی کا، جیسے میں نے کہا، جاتا ہے جو ان مظلوموں کے عملی طور پہ تو کام نہیں آتا، لیکن شاید کچھ آنسو ان کے پوچھنے کے کام آ جاتا۔ کشمیری آج سے اپنی آزادی کے لیے جد و جہد اور اسٹرگل نہیں کر رہے۔ اس سے پہلے وہ ڈوگرا راج میں بھی، پاکستان بننے سے پہلے، ظلم کا نشانہ بنتے رہے۔ میرے اور ہمارے جیسے بہت سے خاندان اسی دور میں کشمیر چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کر کے اس وقت کے ہندوستان میں آئے، اور سیالکوٹ، گوجرانوالہ، لاہور، امرتسر اور دوسرے اضلاع میں انہوں نے اپنے مستقل بسیرے تلاش کیے، کیونکہ ڈوگرا راج کے مظالم کو سہنا ان کی طاقت سے باہر ہو چکا تھا۔ اسی حوالے سے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ گو واں نہیں پیواں کے نکالے ہوئے تو ہیں، کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی۔ اور شاید یہ کشمیریوں کی چوتھی نسل ہے جو مسلسل مظالم کی
ایک ناقابل برداشت چکی میں پس رہی ہے اور پیسی جاتی رہی ہے۔ جرم کیا ہے؟ ان کا مسلمان ہونا۔ یہ ان کا پہلا جرم تھا جس کی سزا وہ بھگتتے رہے ڈوگرا راج میں بھی۔ اب ان کا دوسرا جرم پاکستان سے محبت ہے، جیسا کہ جمیل الرحمان صاحب نے کہا اور ہم سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ کشمیری نوجوان اور ان کے ساتھ بوڑھے اور بچے اور خواتین عورتیں بھی گولیاں کھاتے ہوئے، سینوں پر گولیاں کھاتے ہوئے، پیلٹ گنوں سے اپنی آنکھوں کی بینائی کھوتے ہوئے، زخم سہتے ہوئے اور طرح طرح کے ظلم برداشت کرتے ہوئے، قید و بند کی صعوبتوں میں سے گزرتے ہوئے، جنازے اٹھاتے ہوئے اور اپنے پیاروں کی تدفین کرتے ہوئے اگر بات کرتے ہیں تو پاکستان کی کرتے ہیں، اگر نعرہ لگاتے ہیں تو پاکستان زندہ باد کا لگاتے ہیں۔ حتیٰ کہ جیسے وہ کہہ رہے تھے اگر دفن ہونا، زمین میں جانا، قبر میں لٹایا جانا پسند کرتے ہیں مرنے والے شہید بھی اور دفن کرنے والے لواحقین بھی، تو پاکستان کے پرچم میں لپٹ کر لپیٹے جانے کے بعد دفن کرنا اور ہونا پسند کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی مختلف حکومتوں نے، میں ایک حکومت کی بات نہیں کرتا، پاکستان کی مختلف حکومتوں نے اور یہاں کی دینی اور سیاسی جماعتوں نے اور یہاں کے عوام نے بالعموم، اکثریت کی بات ہو رہی ہے، ان میں سے کسی نے اس محبت کا کما حقہ جواب نہیں دیا، رسپانس نہیں آیا ہماری طرف سے، جتنی محبت کشمیریوں نے پاکستان سے کی ہے اور وہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ اخبارات میں بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ میچ ہو رہا ہو، پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ ہوتا تھا جب، اب تو وہ بھی زمانے گئے فی الحال، تو اس میں ان کی ہمدردیاں، جیت کے لیے ان کی دعائیں پاکستان کی ٹیم کے لیے ہوتی ہیں، پاکستان کے لیے ہوتی ہیں، اور اگر پاکستان جیت جائے تو اس کا جشن بھارتی فوجیوں کی زمینوں کے سائے میں بھی، ان کی بندوقوں اور ہتھیاروں کے گھیرے میں بھی وہ جشن مناتے ہیں پاکستان کی جیت کا۔ اس محبت کا ہم جواب نہیں دے سکے۔ اس کا اصل جواب کیا تھا؟ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی، اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ وہ کیا کہتی ہے؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مظلوموں پر اللہ کا نام لینے اور مسلمان ہونے کی پاداش میں جو مارے جاتے ہیں اور ظلم کا نشانہ بنتے ہیں، ان کے لیے اللہ اجازت دے رہا ہے کس چیز کی؟ ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے جہاد کی ان کے لیے اجازت ہے اور انہیں کرنا چاہیے ایسا۔ اور جو آیت کریمہ جمیل الرحمان صاحب نے پڑھی تھی وہ بھی معروف آیات کریمہ میں سے ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، تمہیں تکلیف کیا ہے، مرض کیا ہے تمہارا، وجہ کیا ہے کہ تم ان لوگوں کی مدد کے لیے، ان آدمیوں، عورتوں، بچوں کی مدد کے لیے میدان میں نہیں نکلتے۔
جو اللہ پر ایمان کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تکلیف میں ڈالے جا رہے ہیں، ایذا دیے جا رہے ہیں، مظلومیت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، کیوں نہیں ان کی مدد کرتے؟ وہ بیچارے اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما، اس بستی کے، اس ملک کے، اس علاقے کے ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما، ان کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ براہ راست اور خود بھی ان کی مدد کر سکتا ہے، اب جب چاہتا ہے کرتا بھی ہے، لیکن اس نے طریقہ بنایا ہے کہ کچھ لوگوں کو توفیق ملتی ہے اور وہ میدان میں نکلتے ہیں مظلوم کو ظلم سے چھڑانے کے لیے، مظلوم کو ظلم سے بچانے کے لیے۔ اس طرح اللہ آزماتا ہے کہ تم ان پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر اندھے، بہرے اور گونگے بن کے بیٹھے رہتے ہو، یا مرد میدان بن کے نکلتے ہو اور ان کی مدد کرتے ہو۔ اللہ آزماتا ہے تمہیں۔ افسوس ہم آزمائش کے اس موقع پہ آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکے، آزمائش میں پورے نہیں کر سکے۔ اب وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ جہاد کا اہم فریضہ، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماضٍ الی یوم القیامت، قیامت تک یہ انسٹیٹیوشن جہاد کی، یہ ادارہ جہاد کا، یہ کام جہاد کا، وقفے اس میں آ سکتے ہیں، تعطل اس میں ہو سکتا ہے، لیکن قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو اس کے لیے اب وہ پرائیویٹلی اور انفرادی طور پر تو نہیں ہو سکتا۔ آج کی جنگ یا آج کا جہاد وہ سوفسٹیکیٹڈ اور حساس اور نازک اور پیچیدہ ہتھیاروں سے ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، اور تربیت یافتہ فوجیں کرتی ہیں۔ ہم نے وہ بھی نہ کیا، اس کو شروع کیا، یہ نہیں کہ بالکل نہیں کیا۔ شروع میں جب ایک جعلی دستاویز بنا کر بھارت سے الحاق کی، ثابت ہو چکا ہے کہ اول تو مہاراجہ کشمیر کو یہ فیصلہ کرنے کا، کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی تھی، واضح 80 سے 90% اکثریت مسلمانوں کی تھی کشمیر میں، اس کو ہندو راجہ کو، ہندو مہاراجہ کو ان کی رائے اور ان کی خواہشات کے برعکس فیصلہ کرنے کا حق نہیں تھا، لیکن جو فیصلہ جو بتایا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے، وہ جعلی ہے، اور محققین نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ جعلی ہے، اور انسٹرومنٹ آف ایکسیشن اس کو کہتے ہیں، الحاق، بھارت سے الحاق کی دستاویز، وہ خود بھارت نے جعلی طور پہ بنائی ہے، اور اس میں بھی انہیں مجبوراً یہ لکھنا پڑا کہ یہ الحاق عارضی ہے، بھارت سے تعلق عارضی ہے، اس کے بعد عوام کی رائے لے کے آخری اور حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ انہوں نے الگ اور آزاد رہنا ہے، بھارت کے ساتھ ملنا ہے یا پاکستان کے ساتھ ملنا ہے۔ یہ اس میں بھی ذکر ہے، اور پھر اس میں نہ بھی ہوتا تو کشمیر کا قضیہ اور مقدمہ بھارت لے کر گیا، اقوام متحدہ، پاکستان ہی لے کر گیا، کیونکہ اس وقت جو بالواسطہ طور پر پاکستان کی فوج اور قبائلی اور دوسرے مل جل کر ہمارے فاٹا کے علاقے کے لوگ، قبائلی جو تھے، وہ مل کر لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، سن 1948 میں کر رہے تھے، تو 1 جنوری کو لے کے 1948 جو یہ، اور وہ غالب آ رہے تھے، سری نگر کے قریب تک پہنچ چکے تھے،
اس لیے بھارت یہ قضیہ لے کر وہاں گیا، اور ذکر کیا جاتا ہے کہ بھارت یونائٹڈ نیشنز کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد منظور کی، اس سے اسباب رائے کی کہ یہاں لوگوں کی رائے لی ہے۔ یہ ایک قرارداد نہیں ہے، ایک قرارداد کا عام طور پہ ذکر ہوتا ہے، یہ 22 یا 23 20 سے زیادہ قراردادیں جن میں یہ بات ریپیٹ کی گئی ہے، بار بار کہی گئی ہے کہ فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے اور ان کو اس کا موقع دیا جانا چاہیے۔ لیکن اقوام متحدہ ایک مرتبہ بھی بات کرتی تو کافی تھی، 22-23 دفعہ بات ہوئی، اس پر عمل نہیں کرا سکی۔ یہاں بھی کشمیریوں کا وہی جرم آڑے آیا کہ وہ مسلمان ہیں، کیونکہ جو مسلمان نہیں تھے ان کے لیے اقوام متحدہ نے اپنے اختیارات پوری طرح استعمال کیے۔ انڈونیشیا کا مسلمان ملک ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، اس کا ایک علاقہ تھا جو ایسٹ مشرقی تیمور کہلاتا ہے، اس میں فیصلہ کن انداز میں، صرف قرارداد کی حد تک نہیں، فیصلہ کن انداز میں یہ کہا گیا کہ یہ آزاد کر دیا جائے، اس میں غیر مسلموں کی اکثریت، مسلمان علاقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سوڈان کی تقسیم ہوئی، جس علاقے میں عیسائی آبادی زیادہ تھی، حالانکہ مغرب، امریکہ، یورپ کے ممالک خود کو پریکٹسنگ کرسچن نہیں ہیں، عملی طور پہ وہ عیسائی نہیں ہیں، عیسائیت کو چھوڑ چکے ہیں، مطلب ان کی اکثریت، بہت بڑی اکثریت چھوڑ چکی ہے۔ لیکن ہمدردیاں تاریخی طور پر اور آج بھی ان کی عیسائی لوگوں سے ہیں، دنیا میں کسی حصے میں بھی وہ بستے ہو۔ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے سابق دین کے جو حاملین ہیں، ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کا تعصب جو پوری طرح جنگ ہائے صلیب و ہلال میں، کروسیڈز میں کھل کر سامنے آیا، وہ آج بھی ایک بھوت کی طرح، ایک عفریت کی طرح ان کے سروں پر سوار ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ تعصب ان کی ظاہری اخلاق نے، ان کی ظاہری دنیاوی تعلیم نے اس کو دبا کر رکھا ہوا تھا، کچھ صدیوں سے دبا کر رکھا ہوا تھا۔ لیکن 9/11 کا جو واقعہ نیو یارک میں ہوا، امریکہ میں ہوا، جس طرح وہاں کے 2 ٹاور، ٹوین ٹاورز گرائے گئے، اس کے بعد یہ یکدم وہی تعصب پرانا، صدیوں پرانا، وہ کھل کر سامنے آ گیا پھر، اور وہ آج تک ان کے دل و دماغ میں سوار ہے، اور اسی تعصب کے تحت پوری دنیا میں وہ مسلمانوں سے مسلسل اور پرلے درجے کی انتہائی بدسلوکی کا سلوک کر رہے ہیں، بدسلوکی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال مسئلے کا اصل حل جو صورتحال ہے کشمیر کی، اور کئی سالوں سے ہے، کئی اشروں سے ہے، اس کا تقاضا صرف پاکستان سے نہیں، پوری امت مسلمہ سے جہاد کا تقاضا کرتی ہے وہ صورتحال۔ اسی طرح فلسطین کی صورتحال جو کئی اشروں سے ہے، جس طرح وہاں بھی مسلمانوں کو اور فلسطینیوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہی حالات سے، ملتے جلتے حالات سے وہ بھی گزرتے رہے اور گزر رہے، آج بھی وہ صورتحال بھی جہاد کا تقاضا کرتی ہے۔ لیکن یہ امت کی بحیثیت مجموعی اور امت کے حکمرانوں کی، حکام کی، برسر اقتدار طبقہ جو ہے مسلمان ملکوں کا، مسلمان سارے اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن زیادہ ذمہ داری، جیسے میں نے کہا کہ اب جہاد جو ہے وہ آرگنائزڈ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، ان آرگنائزڈ۔ ہماری فوج نے اور ہماری حکومتوں نے پرائیویٹ جہاد کا تجربہ بھی بہت کیا، پرائیویٹ ادارے، پرائیویٹ افراد، پرائیویٹ جماعتیں، ان کی تھوڑی بہت مدد کر کے ان کو آگے کیا کہ تم لڑو، ہم بیٹھے ہیں، لڑنے کا کام ہمارا تھا، لیکن ہم زمانے سے لڑتے ہیں،
خفیہ تمہاری مدد تھوڑی بہت کریں گے، تم آگے بڑھو، تم لڑائی کرو۔ ایک تو وہ تربیت یافتہ نہیں تھے، دوسرا ان کی لیڈرشپ، نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن جو حالات ظاہر ہوئے ان کی بنا پر میں کہتا ہوں ان کی لیڈرشپ بالعموم مخلص نہیں تھی۔ پیسے لے کر جس طرح مرسینری سپاہی ہوتے ہیں خریدے ہوئے اور تنخواہ تو فوجیوں کو بھی ملتی ہے، لیکن وہ ان کا مقصد اس تنخواہ کو حلال کرنا، پورا کرنا نہیں ہوتا، وہ ایک مقصد ہوتا ہے جہاد کا۔ انہیں سکھایا گیا ہے کہ وہ اس کام کے لیے ان کو تربیت دی گئی ہے۔ لیکن پرائیویٹ جو تنظیمیں جہاد کا نعرہ بھی بلند کرتی رہی ہیں، جہاد کے نام پہ لوگوں کو وسائل اتنے ان کے پاس نہیں، تربیت اتنی ان کی نہیں، تو پھر وہ کیا جہاد کرتے ہیں؟ صرف لوگوں کو دھوکہ انہوں نے زیادہ دیا ہے، عملی کام کم کیا ہے، اور اس عملی کام کے نتائج بھی پھر نہیں آئے۔ نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، اور تربیت پوری نہ ہونے کی وجہ سے، سارے فیکٹرز اس میں شامل ہیں، لیکن نہیں آئے نتائج۔ بالآخر اس سلسلے کو بھی لپیٹنا پڑا۔ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ مختلف حکومتوں نے عوام کو تو چھوڑے، سیاسی جماعتوں کو جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، طریقے نہیں ہیں، تربیت نہیں ہے، ان کو چھوڑیں، لیکن حکومتوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ کسی زمانے میں پاکستان میں ہم سنتے تھے، پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ پاکستان میں کوئی سول حکومت، کوئی حکومت ایسی باقی نہیں رہ سکتی جو کشمیر کی آزادی اور حق خود ارادیت کے کاز سے جو غداری کرے وہ باقی نہیں رہ سکتی۔ فوج اور ادارے اس کو الٹا دیتے ہیں، لیکن جب اقتدار اور حکومت خود جرنیلوں کے پاس، فوج کے پاس آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ میں سب حکومتوں کی بار بار ذکر کر رہا ہوں، کوتاہیوں کا، لیکن میرے نزدیک تجزیہ کیا جائے، دیکھا جائے تو سب سے سر فہرست کی حکومت جس نے کشمیر اور اس کے کاز کو اور کشمیریوں کو عملاً بیچ دیا، وہ پرویز مشغول کیا۔ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں باڑ لگائی، مجاہدین کا آنا جانا بند کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور اس میں بڑی حد تک کامیاب ہوا۔ پھر باڑ لگانے کے علاوہ ویسے ہی ان کی مدد جو بھی ہوتی تھی، جو بھی کی جاتی تھی، اس کو بند کیا عملاً۔ ان کے وسائل، ان کے ہتھیار، ان کو جو مالی وسائل دیے جاتے تھے، سب پر پابندی لگائی، اس کو انتہائی نچلی سطح پر لے کر آئے۔ اور پھر سیاسی طور پہ بھی اس نے تیسرا ظلم سیاسی کیا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہیں ہوا، لیکن ایک بات، ایک موقف، ایک سٹینڈ ہمارے پاس موجود ہے کہ بھائی آپ نے فیصلہ کیا، دنیا کے ایک مقتدر ادارے نے فیصلہ کیا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ عوام کی رائے لے کر، ووٹ سے، استصواب رائے سے، ریفرینڈم سے ہوگا۔ عوامی رائے لی جائے گی کہ وہ پاکستان یا بھارت کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، لیکن اس نے قراردادوں پر سٹینڈ، پاکستان کا جو اصولی تھا اور ایک قوی اور مضبوط سٹینڈ تھا، اس کو بھی ڈائلیوٹ کیا، اس کو بھی نرم کر دیا، اور کہا کہ ہم آؤٹ آف باکس، یعنی انوکھا اور نیا حل تلاش کریں گے مسئلہ کشمیر کا۔ اور پھر اس نے عملاً اس کے لیے نیگوشیٹ بھی کیا، مذاکرات بھی کیے بھارت سے، اور 2-3 صورتیں پیش کی جن میں نمایاں یہی، جس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ جو حصہ تمہارے پاس ہے وہ تمہارا، جو ہمارا ہے وہ ہمارا۔ نام لیتے رہیں گے کشمیر کا، مسئلہ کشمیر کا، کشمیریوں کا، ان کی مظلومیت کا، لیکن عملاً
ادھر تم ادھر ہم، ادھر تم ادھر ہم، یہ اس حل کا یا ان حلوں کا، ان فارمولوں کا خلاصہ تھا اور اس کا نتیجہ تھا جو سامنے آنا۔ اس کے باوجود وہ برسر اقتدار بھی رہا اور اس کی بات چلتی بھی رہی۔ تو یہ المیہ ہے کشمیر میں، جو انسانی المیہ ہے وہ تو اپنی جگہ، جو مظلومیت کا دور چلتا رہا ہے اور اب بھی چل رہا ہے، زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے، جیسا کہ بتا رہے تھے ہمارے بھائی جمیل الرحمان صاحب کہ 2019 میں اگست میں انہوں نے بھارتی آئین میں، دستور میں ایک شک تھی کشمیر کی پروٹیکشن کی کہ اس کا وہ باقاعدہ حصہ نہیں ہے بھارت کا، اس پہ ضم نہیں ہوا، اس کے ماتحت ہے، اس پر اس کا قبضہ ہے اور اس کا فیصلہ حتمی نہیں ابھی ہوا، وہ ختم کی گئی۔ اس کے بعد وہ 35 ہے جسے کہتے ہیں، اس میں غیر کشمیریوں کے پر کشمیر میں مستقل طور پر آباد ہونے، جائیداد وغیرہ بنانے اور خریدنے پر پابندی تھی، لیکن یہ بھی انہوں نے ختم کیا۔ اور اب وہ لالا کے، بھارت سے لالا کے ہندوؤں کو اور غیر مسلموں کو وہاں آباد کر رہے ہیں، کشمیریوں کی زمینوں پر، کشمیریوں کے کاروبار پہ وہ قبضہ کر رہے ہیں، کاروبار کو ویسے بھی بند کر دیا، اور پہلے بھی تھا، ان کے لیے معاشی مشکلات بھی تھیں، جسمانی اور فزیکل مشکلات بھی تھیں، ذہنی ٹارچر بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن 5 اگست 2019 کو جو انہوں نے کیا، بھارتی آئین میں تبدیلیاں کی، ترمیمیں کی، اس کے بعد انہوں نے وہاں اپنی گرفت کو مضبوط تر کیا، اور ایسے نہیں ہم کہتے اور ایسے نہیں کہا گیا، ابھی بھی کہا گیا کہا گیا تھا کہ کشمیر کو ایک بڑی جیل میں تبدیل کر، پورے کشمیر جیل میں تبدیل کر دیا، لوگ معذور ہیں۔ ہم نے کورونا کے حوالے سے چند دن کا لاک ڈاؤن دیکھا ہے، اس کی پوری طرح سختیاں پر ہم نے برداشت نہیں کی، دیکھا ہے دور سے تھے، لیکن وہ کورونا تو اپنی جگہ ہے، لیکن حکومتی لاک ڈاؤن جو ہے اس کا سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو اس کو سہ رہے ہیں، مقابلہ کیا کرنا ہے، سہ رہے ہیں، اس کو مجبوراً سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ کہنا آسان ہے، ذرا تصور کریں، اپنی مرضی سے بازاروں میں نقل و حرکت بھی نہیں کر سکتے، دکانیں بھی نہیں کھول سکتے، کاروبار بھی نہیں کر سکتے، دوائیاں بند، علاج بند، تعلیم بند، کالج اسکول ادارے بند، گھروں میں لوگ بند۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی، اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہوگی، لیکن ہو رہی ہے۔ اور پاکستان میں بھی، پاکستان کے نزدیک جو اصل مسئلہ تھا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو، یعنی خود فیصلہ کرنا کہ ہم مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں سیاسی طور پہ، کس حکومت، کس ملک کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یہ اصل میں حق خود ارادیت کا مسئلہ، لیکن اب یہ بن کے رہ گیا ہے انسانی حقوق کا مسئلہ، کہ جی ان پر زیادتی ہو رہی ہے، ان پر زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اس کو بھی صحیح طرح ہائی لائٹ کرنا اور دنیا کو باور کرانا کہ واقعی وہاں انسانی المیہ اور المیے رونما ہو رہے ہیں، اور بڑا ظلم ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس کا بہت گیت گاتے ہیں مغرب والے، انسانی حقوق، انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، وہاں ان کی تباہی ان کی پھیری جا رہی، یہ بھی دنیا کو ہم باور نہیں کرا سکتے۔ اگر جہاد نہیں کر سکتے تھے تو جو ڈپلومیٹک آفینسو ہے، سیاسی طور پر اور سفارتی طور پر، سیاسی اور سفارتی محاذ پر لڑنا، میدان جنگ میں نہیں لڑ سکے، لیکن سفارتی اور سیاسی محاذ پر بھی ہم کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکتے ہماری حکومت نے۔ میں نے بار بار کہا کہ جو کشمیر پر جو کانفرنسیں ہوتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، ابھی اسلام آباد میں 2 دن پہلے ہوا، تو میں نے بار بار کہا ہے کہ ہماری وزارت خارجہ کو اپنے سفیروں کے لیے ایک اہداف، ٹارگٹس مقرر کرنے چاہیے کہ مہینے میں 2 مہینے میں آپ نے
جس ملک میں آپ مقرر ہیں، متعین ہیں، وہاں آپ نے وہاں کے اداروں سے، حکومتوں سے، پارلیمنٹ سے، پارلیمنٹیرین سے، صحافیوں سے، پریس سے، میڈیا سے انٹریکٹ کرنا ہے، تعلقات بنانے ہیں، آنا جانا ان کے ساتھ رکھنا ہے، ان کی بریفنگ کرتے رہنا ہے، ان کو بتاتے رہنا ہے، حقائق اور واقعات جو آج کل ہو رہے ہیں کشمیریوں پر ظلم کے حوالے سے، ان کے بارے میں ان کو آگاہ کرنا ہے، اور پھر ان سے فیڈ بیک لیں، رپورٹیں لیں سفراء سے کہ بھائی آپ نے کیا کیا، کس سے ملے، کس سے بات ہوئی، اس کا کیا اثر ہوا۔ یہ بھی کام نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، اور کیا کرنا تھا، اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اس پر اظہار افسوس اور دکھ کے اظہار کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس پر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ شاید کسی کے کان پر جوں رینگ جائے، اور شاید اس کا ضمیر جاگ جائے، اور شاید وہ اپنی ذمہ داری کو احساس کر لے۔ ہماری ذمہ داری ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے بھی ہے، ہماری ذمہ داری ایک ہمسایہ، کشمیر کا ہمسایہ ہونے کے حوالے سے بھی ہے، ہماری ذمہ داری اپنے مفادات کے حوالے سے بھی ہے۔ اصل مسئلہ تو کشمیریوں کا ہے، کشمیر کا ہے، لیکن ہمارے اپنے مفادات جڑے ہوئے ہیں کشمیر کے ساتھ، اس حوالے سے بھی ہماری ذمہ داری۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کشمیر ہماری شارک ہے، ہمارے دریاؤں کا پانی ادھر سے آتا ہے، ہماری معیشت، ہماری زراعت، ہماری تجارت سب کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہمارا دفاع کشمیر کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے نام میں کاف، پاکستان، کاف کا حرف کشمیر کی نمائندگی کرتا ہے، اور درست کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے بغیر پاکستان مکمل نہیں، نام مکمل نہیں، صرف نام نہیں، ملک بھی مکمل نہیں، اس کی معیشت مکمل نہیں، اس کا دفاع مکمل نہیں۔ اور درست کہا جاتا ہے کہ کشمیر ہماری شارک ہے۔ عرصے سے دشمن نے ہماری شارک پر ہاتھ ڈالا ہوا ہے، پاؤں تلے اس کو روند رہا ہے، پنجے اس پر گاڑے ہوئے ہیں۔ ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ کیا اس وقت ہوش آئے گا جب اس کو دبا کے بالکل ہی ختم کر دے گا؟ جاگنا چاہیے عوام کو اور حکومتوں کو، حکومت کو بالخصوص، اور فوج کو بھی میں کہوں گا، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، اور جاگ کر کرنا چاہیے، میدان عمل میں آ کر کرنا چاہیے۔ چلیں، جہاد کی ہمت نہیں ہے تو سفارتی اور سیاسی محاذ پر دنیا میں یہ جنگ سمجھ کے لڑیں، اس کے لیے جو بھی وسائل میسر ہیں ان کو استعمال کریں، ورنہ کہنا نہیں میں چاہتا لیکن کہنا پڑتا ہے کہ کشمیر اور کشمیری ہمارے ہاتھوں سے پھسلتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ بس ایک کہانی باقی رہ جائے کشمیر اور کشمیریوں کی، ایک حسرت باقی رہ جائے اور باقی کچھ نہ بچے۔ اس سے پہلے ہمیں اور ہمارے ذمہ داروں کو جاگنا ہوگا۔ موجودہ حکومت نے بہت ایڈورٹائز کیا اور شہرا دیا عمران خان کی سلامتی جنرل اسمبلی میں، یونائٹڈ نیشن میں، اقوام متحدہ میں تقریر کو، اچھی تقریر تھی، دنیا کے سامنے ایک موقف آیا ہے، ایک بات آئی، لیکن اس کا جو فالو اپ ہوتا ہے، یعنی اس کی پھر اس کو یہ نہیں کہ تقریر ہوا میں اڑ گئی، ختم ہو گئی، اس کے بعد بات بھی ختم ہو گئی، فالو اپ کرنا ہوتا ہے اس کو۔ اس کے بعد اپوزیشن سے اور قوم سے لڑائی کرنے
اس کو تال و تشریح کا نشانہ بنانے اور اس کے لیے مہنگائی جیسی مشکلات کو بڑھاتے جانا، یہی تو فرض نہیں ہے عمران خان کا یا حکومت وقت کا۔ اس کے بعد اس کو اور اس کے وزیر خارجہ کو، جو بڑی اچھی تقریر، اس سے بھی اچھی تقریر کرتا ہے، اسے ان کو چین سے بیٹھنے کی بجائے، ان کے اندر لڑائی جھگڑے بڑھانے کی بجائے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے دارالحکومتوں میں ذاتی طور پہ جانا چاہیے تھا، خود رابطے کرنے چاہیے تھے۔ عام وفود بھی نہیں بھیجے گئے، طریقہ ہوتا ہے پارلیمانی لوگوں کا، صحافیوں کا، دوسرے طبقات کا، اس کے وفود بنا کے بھیجتے ہیں، اپنا موقف دنیا کو بتاتے ہیں، دنیا کے ذمہ داروں کو بتاتے ہیں۔ وہ بھی نہیں ہوا، اور یہ خود بھی یہیں بیٹھ کے لڑتے جھگڑتے رہے اور عوام کو بھی مزید دباتے اور مہنگائی کی چکی میں پسواتے رہے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے مسئلے کو فیس کرنے کا یا اس کو حل کرنے کا۔ یہ 5 فروری کا دن ہمیں نہ صرف کشمیریوں سے یکجہتی کے اظہار کا موقع دیتا ہے، ان سے ہمدردی کے اظہار کا موقع دیتا ہے، بلکہ ایک اسٹاک ٹیکنگ کا، یعنی اپنے کیے کرائے پر غور کرنے اور اس کا جائزہ لینے کا موقع بھی دیتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم کیا کر سکتے تھے، کیا کر سکتے ہیں، کہاں تک ہم نے کیا، کہاں تک مزید گنجائش باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دن کو اور ایسی تقریبات کو، ان دونوں مقاصد کے حصول کا، یعنی ہمدردی کے اظہار کا بھی اور اپنے کارروائیوں کی کارکردگیوں کی جائزے کا بھی، جائزہ لینے کا بھی موقع واقعتاً ہمارے لیے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔